أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف 23واں باب ما جاء فی السحر، یہ باب ہے اس بارے میں جو کچھ آیا ہے جادو کے متعلق، جادو کے بارے میں، یعنی کہ یہ باب ہے ان آیات کے بارے میں، ان احادیث کے بارے میں، ان آثار کے بارے میں جو جادو کے موضوع پہ آئے ہیں۔ جادو کا کیا تعلق ہے کتاب و توحید سے؟ جادو کا کیا تعلق ہے گزشتہ ابواب سے؟ گزشتہ ابواب میں اس شرک کو وعدے کیا گیا جس کا تعلق عبادات سے ہے، اور یہاں پہ یہ وعدے کیا جا رہا ہے کہ جادو بھی شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جادو کی سبھی اقسام کفر اور شرک نہیں ہیں، لیکن اس کی کئی ایک اقسام کفر اور شرک ہیں۔ تو اسی لیے امام صاحب نے یہاں پہ باب قائم کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ آیت لے کر آئے ہیں وقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اس آیت میں اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں یہودیوں کا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں جادو کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، جادو کفر ہے، اور یہ کفریہ عمل سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بل بوتے پہ تھی، ان کی حکومت کے پیچھے جو راز تھا وہ جادو تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے جادو جیسا کفری عمل نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا، جن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس آیت میں جادو کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا، انہیں معلوم تھا، کن کو؟ یہودیوں کو، اہل کتاب کو، کہ لمن اشتراہ، البتہ جو اس کو خریدے، کس کو خریدے؟ جادو کو، جو جادو خریدے، جادو لے، جادو سیکھے، ما لہو نہیں ہوگا، لہو اس کا، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کسی قسم کا کوئی حصہ، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں جنت سے محروم رہے گا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قد علم ذلک اہل الکتاب فی عہد اللہ، قد علم ذلک اہل الکتاب فی عہد اللہ الیہم ان الساحر لا خلاق لہ عند اللہ یوم القیامہ، کہ اہل کتاب نے یہ چیز جان لی۔ کیسے جان لی؟ اللہ کے عہد میں یہ چیز موجود تھی، اللہ کی کتاب میں یہ بات موجود تھی۔ ایک اور قول ہے قتادہ کا اس آیت کی تفسیر میں کہ لیس لہ فی الآخرۃ جنہ عند اللہ، کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔
تو جب جادو کی وجہ سے کوئی آدمی جنت سے محروم رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نہایت خطرناک ہے، اور یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور جب کہا گیا آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، اسے کچھ نہیں ملنے والا، اس سے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کفر ہے۔ وقولی، پھر دوسری آیت لے کر آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 51 گزشتہ باب میں بھی اس آیت کا تذکرہ آیا تھا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا یہودیوں کا، کہ یہودی ایمان لاتے ہیں کس پہ، جبت پہ اور طاغوت پہ۔ جبت پہ ان کے جادو پہ، طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ تو یہودی جادو پہ اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ یہودی اہل کفر کے بارے میں کہتے ہیں، قریش مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہدایت کے معاملے میں مسلمانوں سے کہیں آگے ہیں۔ تو جبت پہ اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جبت پہ اور طاغوت پہ ایمان لانا یہ انسان کو حقیقی ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کی بجائے جبت پہ، یعنی کہ جادو پہ اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مذمت کی گئی یہاں پہ کن کی؟ یہودیوں کی۔ کس وجہ سے؟ جادو کی وجہ سے۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین عمر فاروق خلیفہ ثانی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، الجبت السحر، جبت سے مراد کیا ہے؟ جادو۔ والطاغوت، اور طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو ہے یہ کہاں پہ آئی ہے؟ اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، لیکن بطور معلق۔ کیا مطلب بطور معلق؟ کہ شروع کا جو سند والا حصہ ہے وہ غائب ہے، وہ مذکور نہیں ہے، اور ایسی روایت ضعیف قرار پاتی ہے، ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار۔ تو پھر سوال اٹھے گا صحیح بخاری میں ایسی روایت جو ضعیف ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ امام بخاری صحیح بخاری میں جو احادیث لے کر آئے ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، لیکن امام بخاری باب قائم کرتے ہوئے، ترجمۃ الباب قائم کرتے ہوئے، عنوان قائم کرتے ہوئے کچھ اضافی فوائد ذکر کرتے ہیں، کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، بعد میں آنے والے ائمہ کرام کے، اور وہاں پہ کچھ احادیث بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث اور یہ جو روایات ہوتی ہیں یہ بہت بار معلق ہوتی ہیں، اور یہ جو معلق روایات ہوتی ہیں یہ تو امام بخاری نے یا تو صحیح بخاری میں کسی اور جگہ پوری سند کے ساتھ ذکر کی ہوتی ہیں، یا دیگر کتب سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی سند موجود ہے اور یہ روایات صحیح ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو ضعیف قرار پاتی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے یہ بھی معلق ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری کی معلقات کو بھی ائمہ کرام بڑی احترام سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس روایت کو امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں بطور موصول لے کر آئے ہیں، امام طبری اپنی تفسیر میں بطور موصول لے کر آئے ہیں، دیگر کئی ائمہ کرام اس کو بطور موصول یعنی کہ پوری سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے روایت کے درست ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، روایت درست ہے۔ وقال جابر، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں مشہور و معروف، خود بھی صحابی، ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں۔ یہ طاغوت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ الطواغیت، الطواغیت یہ لفظ طاغوت کی جمع ہے، طاغوت ایک طاغوت، طواغیت کئی طاغوت۔ تو کہتے ہیں طواغیت کوہان۔ طواغیت کون ہوتے ہیں؟ کاہن۔ کوہان جمع ہے کس کی؟ کاہن کی۔ کاہن کون ہوتا ہے؟
جو غیبی امور بتانے کا دعویٰ کرے، جو غیبی امور جاننے کا دعویٰ کرے، جس کا دعویٰ ہو کہ میں غیبی امور کو جانتا ہوں۔ تو طاغوت کون ہے؟ یہ وہ کاہن ہیں کان ینزل علیہم الشیطان، جن پہ شیطان نازل ہوا کرتا تھا۔ فی کل حی واحد، ہر قبیلے میں ایک ہوا کرتا تھا، ہر قبیلے میں ایک۔ کون؟ یہ کاہن، یہ طاغوت۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جابر کی روایت کہاں پہ آئی ہے؟ یہ اس کو بھی امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں۔ جناب عمر فاروق کے ساتھ ہی جناب جابر بن عبداللہ کا قول امام بخاری اپنی صحیح میں بطور معلق لے کر آئے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ تلاش کرنا ہو تو صحیح بخاری میں یہ اقوال کہاں پہ ملیں گے آپ کو؟ حدیث نمبر 4583 سے پہلے 4583، اس حدیث سے پہلے یہ اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ اور جناب جابر کے اس قول کو جو معلق ہے صحیح بخاری میں، امام طبری پوری سند کے ساتھ بطور موصول لے کر آئے ہیں، امام ابن ابی حاتم پوری سند کے ساتھ بطور موصول لے کر آئے ہیں، اور یہ دونوں قول جو ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں، عمر فاروق والا بھی، جناب جابر والا بھی۔ اچھا، جناب جابر جو ہیں وہ کس کی وضاحت کر رہے ہیں؟ لفظ طاغوت کی، اور کہہ رہے ہیں طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو کاہن ہو۔ اور یہ کاہن جو ہوتے تھے یہ انسان ہوتے تھے کہ جن؟ انسان۔ اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ طاغوت۔ تو کہتے ہیں طاغوت جو ہیں یہ وہ کاہن تھے جن پہ شیطان نازل ہوا کرتے تھے۔ کون سے شیطان؟ جو آسمانی باتیں بتانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ دیگر احادیث سے ہم جان چکے ہیں کہ شیطان جو ہیں وہ زمین سے آسمان تک ایک سسٹم قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک شیطان دوسرے شیطان کے کندھوں پہ سوار ہے۔ کیوں؟ یہ انہوں نے سیڑھی سی قائم کر رکھی ہے تاکہ وہ فرشتوں کی گفتگو سن سکیں اور ان کی گفتگو سے انہیں کوئی غیبی بات معلوم ہو جائے۔ جب کوئی غیبی بات وہ معلوم کر لیتے ہیں تو اوپر والا شیطان نیچے والے شیطان کو، اور نیچے والا شیطان اس سے نیچے والے شیطان کو، حتیٰ کہ یہ بات پہنچ جاتی ہے اس شیطان تک جو زمین پہ ہوتا ہے۔ اور یہ زمینی شیطان جو ہے پھر یہ رابطہ کرتا ہے انسانی شیطان سے اور اس کو یہ غیبی خبر بتاتا ہے۔ پھر وہ جو انسانی شیطان ہے جس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عامل، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نجومی، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کاہن، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جادوگر۔ یہ جو ہوتے ہیں یہ اس غیبی بات کو لے کر اس کے ساتھ مزید کئی اور باتیں شامل کرتے ہیں اور پھر کئی پیشین گوئیاں جاری کر دیتے ہیں۔ اب وہ ایک آدھ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے اس بات کی وجہ سے جو اوپر سے سنی گئی، جو اوپر سے آئی، اور باقی باتیں غلط نکلتی ہیں۔ لوگ اس کو بہت بڑی شے مانتے ہیں، بہت بڑا کاہن مانتے ہیں، بہت بڑا عامل مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک بات صحیح نکلی اور جو 99 باتیں غلط نکلتی ہیں، 90 باتیں غلط نکلتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ یہ کاہن جو ہے یہ کیا ہوا؟ طاغوت، اور یہ کن میں سے ہے؟ انسانوں میں سے۔ اچھا، جب یہ طاغوت ہے تو جو اس کو بات بتانے والا اوپر سے آیا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت۔ تو پتہ چلا طاغوت انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی جناب عمر فاروق بھی اوپر کہہ چکے ہیں الطاغوت الشیطان۔ کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ جناب جابر کا قول یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ جادو، ایسے ہی ہے۔ جناب جابر کے قول میں جادو کے تعلق سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جناب جابر کا قول لا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کاہن بھی طاغوت ہے، جو خبریں اوپر سے لے کر آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی صورتحال جادو میں ہوتی ہے۔ جادو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان۔ مدد کن سے لیتا ہے؟ شیطانوں سے، جنوں سے۔ تو جیسے وہ طاغوت ہیں
ایسے ہی یہ بھی طاغوت ہیں. تو طاغوت کا معاملہ ادھر بھی پایا جاتا ہے، اور خصوصاً اس لیے کہ جادوگر دعویٰ کرتا ہے غیب کو جاننے کا، اور دعویٰ ہوتا ہے کہ میں بذات خود بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو کفر میں داخل کر دیتی ہیں. اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں. حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے کاموں سے، گناہوں سے بچو. الموبقات جمع ہے کس کی؟ الموبقاتن کی. اوبقا یوبقو سے، اوبقا اس نے ہلاک کر دیا، موبقاتن ہلاک کر دینے والی، موبقات ہلاک کر دینے والے امور، ہلاک کر دینے والے گناہ. اجتنبو اجتناب کرو، دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے ان 7 کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. اتنے خطرناک ہیں کہ آپ قریب بھی نہ جائیں. اچھا، یہ ہلاک کر دینے والے امور کیسے ہو گئے؟ یہ ہلاک کر دینے والے گناہ کیسے ہو گئے؟ اس سے ہلاکت کہاں پہ ہوتی؟ دنیا میں کہ آخرت میں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے؟ یہ گناہ ان کا جو ارتکاب کرے گا اس کا دل مضطرب رہے گا، بے چین رہے گا، اس کے دل میں نور نہیں ہوگا، تاریکی ہوگی. اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کو قتل کر دیا گیا ان اعمال کے بدلے میں، ان اعمال کی وجہ سے، تو دنیا سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ دنیا میں بھی ہلاکت ہیں اور آخرت میں بھی ہلاکت ہیں. آخرت میں کیسے ہلاکت ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا جب ہم تفصیلات میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین تھے. آپ ہمارے محسن ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کے امتی جہنم میں جائیں آپ کو یہ گوارا نہیں ہے. ان کو بچانے کی، اللہ کے عذاب سے بچانے کی، اللہ کے غضب سے بچانے کی، اللہ کی لعنت کا حقدار بننے سے محفوظ رکھنے کی اللہ کے نبی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ آپ خبردار کر رہے ہیں. تو آپ کا خبردار کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ اپنی امت کو عذاب میں، مشقت میں، مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے. قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وما ہن، یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ 7 ہلاک کر دینے والے امور جن کو آپ قرار دے رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ان 7 امور سے مراد کون سے امور لے رہے ہیں. یعنی کہ عالم الغیب، صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، تو تابعین عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ تبع تابعین عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ جب یہ عالم الغیب نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ اور آج کل کے بے نماز نام نہاد پیر یہ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ قال، تو آپ نے کہا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا؟ شرک کرنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کر دینا. نماز اللہ کے لیے بھی پڑھنا، غیر اللہ کے لیے بھی پڑھنا. جانور 10-15 اللہ کے لیے ذبح کر دینا، ایک غیر اللہ کے لیے ذبح کر دینا. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک جو ہے یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ بہت سی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شرک سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اور بہت سے لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو بہت سے جرائم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شرک سے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ کو واٹس ایپ گروپوں میں پوسٹیں ملیں گی. کیا آج کل ایک گروہ بہت متحرک ہو چکا ہے، وہ آپ کو فون کرے گا، آپ سے بینک اکاؤنٹ مانگے گا، آپ نے نہیں دینا،
وہ آپ سے یہ معلومات لے گا، آپ نے نہیں دینی ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، پھر آپ پچھتائیں گے۔ تو یہ پوسٹیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ ہمیں کس سے بچانے کے لیے؟ دنیاوی نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ لیکن کیا اس انداز سے ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اچھا، یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے؟ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی شرک پہ فوت ہو گیا، شرک سے توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، اس میں کوئی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ والسحر، اور دوسرے نمبر پہ جو گناہ ہے ہلاک کر دینے والا، وہ کیا ہے؟ جادو۔ کیا جادو شرک ہے؟ جادو شرک ہے تو اللہ کے رسول نے پھر اس کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ یہ عام شرک نہیں ہے، شرک کی اقسام میں سے نہایت خطرناک قسم ہے یہ۔ اور ویسے بھی ہر جادو شرک اور کفر نہیں ہے۔ جادو کو کفر و شرک تب مانا جائے گا جب جادو کرنے والے کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ یہ غیب جانتا ہے۔ جادو کو تب کفر و شرک مانا جائے گا جب اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جادو بذات خود مؤثر ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر بھی تاثیر رکھتا ہے، یا جادو میں جادو کرنے والا جب جن شیطانوں سے مدد لے اور ان کا قرب حاصل کرے، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرے، تو پھر بھی یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ شرک میں داخل کرنے والی ہو جائے گی۔ تو اگر جادو سے مراد لیا جائے کہ یہ شرک ہے تو پھر اس کا عطف شرک کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عطف الخاص علی العام۔ ویسے السحر جادو عام لفظ ہے، اس میں وہ اقسام بھی آ جائیں گی جو شرک و کفر ہیں، اور وہ اقسام بھی آ جائیں گی جو کفر و شرک نہیں ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تیسرے نمبر پہ وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کو قتل کرنا التي حرم اللہ، جس کو اللہ نے محترم قرار دیا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ الا بالحق، مگر یہ کہ آپ کسی کو قتل کریں حق کے ساتھ۔ تو پتہ چلا قتل کرنا دو قسم کا ہے، ایک جائز قتل، ایک ناجائز قتل۔ جائز قتل کیا ہے؟ کہ حکومت جج کے کہنے پہ قاتل کو قتل کیا جائے، چونکہ وہ پہلے کسی کو قتل کر چکا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو جو اس کو قتل کر رہا ہے قاضی کے حکم پہ، جج کے حکم پہ، وہ ناجائز قتل کر رہا ہے کہ درست قتل کر رہا ہے؟ وہ درست قتل کر رہا ہے۔ اگر کوئی دین اسلام قبول کرے اور پھر مرتد ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کر دے اس کو قتل کر دو۔ تو اس کو قتل کرنا جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ یہ جائز ہوگا۔ ایک آدمی کی ایک بار شادی ہو گئی، پھر چاہے اس نے طلاق دے دی ہو یا بیوی فوت ہو گئی ہو یا بیوی اس کے ساتھ رہتی ہو، لیکن ایک بار شادی ہوئی، ایک بار شادی ہونے کے باوجود اس نے کسی عورت سے زنا کیا، بدکاری کی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سارے کام کون کریں گے؟ حکمران، جج، قاضی، انتظامیہ۔ ہر ایرے غیرے کا یہ کام نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے جب یہ کہا جائے کہ یہ کام حکمرانوں کا، ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہاں پہ یہ کہا گیا ہے؟ حدیثیں تو عام ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ان احادیث کے مخاطب کون ہیں؟ حکمران۔ اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اس کی اجازت ہر ایک کو ہے، تو آج آپ کسی کو قتل کریں گے کہ اس نے کیا کیا تھا، شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا کی ہے؟ بدکاری کی ہے، زنا کی ہے، کل کو آپ کو کوئی پکڑ لے گا۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے زنا نہ کیا ہو، بدکاری نہ کی ہو، لیکن وہ ماحول قائم کر لے گا، ماحول بنا لے گا، ہو سکتا ہے گواہ بھی پیش کر دے۔
اور آپ کو قتل کر دیا جائے تو یہ فساد شروع ہو جائے گا، پھر اس کا سلسلہ رک نہیں سکے گا۔ تو مسلمان کو قتل کرنا یہ ہلاک کر دینے والا جرم ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ آیت ہے جس کا تعلق سورہ نساء سے ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ دیکھیے کتنا خطرناک گناہ ہے۔ جو کسی مومن کو قصداً قتل کرے اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ جہنم میں۔ وہاں پہ کتنے سال رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ ناراض ہو چکا اس پہ، اور اللہ کی اس پہ لعنتیں برس رہی ہیں، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا اس کے ہاتھ میں کچھ باقی بچا؟ تو خیر اس کے ہاتھ میں رہی الا یہ کہ توبہ کر لے فوت ہونے سے پہلے۔ چوتھا جرم جس کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ کیا؟ وہ اکل الربا، کیا کھانا؟ سود کھانا۔ جی ہاں، سود کھانے سے اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ سود لے رہا ہوں میرا مال بڑھ رہا ہے۔ سود لینے کی وجہ سے پہلے میری ایک کوٹھی تھی اب 2 کوٹھیاں ہو چکی ہیں۔ سود لینے کی وجہ سے پہلے میری ایک گاڑی تھی اب 2 گاڑیاں ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، کہ مال بڑھ نہیں رہا، مال کم ہو رہا ہے، برکت کم ہو رہی ہے، خیر کم ہو رہی ہے، شر تمہارا بڑھ رہا ہے۔ تو سود لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی لعنت کی ہے اس پہ جو سود لے اور جو سود، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جاوید احمد غامدی اور ان جیسے کئی لوگ یہ سوچ لوگوں میں عام کر رہے ہیں کہ سود لینا تو جرم ہے، لیکن سود دینے والا اگر مجبور ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لعنت ہے اس پہ جو سود لے، لعنت اس پہ جو سود دے، بلکہ اس پہ بھی لعنت جو سودی معاملے پہ گواہ بنے، اس پہ بھی لعنت سودی معاملے کو تحریر کرے۔ اب دیکھیں تحریر کرنے والے نے سود لیا نہ دیا، تعاون کیا، اس پہ بھی لعنت۔ جو گواہ بنا اس نے نہ سود لیا نہ دیا، تعاون کیا، اس پہ بھی لعنت۔ پتہ چلا سودی معاملے میں کسی قسم کا تعاون کرنے کی اجازت، سودی بینک کو اپنی بلڈنگ کرائے پہ دینے کی اجازت نہیں ہے، سودی بینک میں سیکورٹی گارڈ بھرتی ہونے کی اجازت نہیں ہے، سودی بینک میں ٹی مین بننے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی ملازمت کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کیا کہا گیا؟ یہ گناہ کون سا جی؟ ہلاک کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا، کہ ہم نے سود کو حرام قرار دے دیا، جو اب بھی سود لے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے سود کو حرام کر دیا، جو اب بھی بعد نہیں آئے گا تو یہ اس کا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو جس گناہ پہ کہا جائے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، 5واں گناہ کیا بتایا گیا؟ یتیم کا مال کھانا۔ یہ چیز بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ ہلاک کر دیتی ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں مال داخل نہیں کر رہے، وہ اپنے پیٹ میں کھانا داخل نہیں کر رہے یتیم کے مال کا، یتیم کے مال سے خریدا ہوا، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں کھانے کی بجائے کیا داخل کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ اور ان قریب وہ داخل ہوں گے کس آگ میں؟ بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ گناہ ہلاک کر دینے والا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی علاج بتائیں دل نرم ہو جائے۔ فرمایا چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل بھی نرم ہوگا، اللہ تمہاری حاجتیں بھی پوری کر دے گا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی والے دن، جنگ والے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ میدان سے بھاگنا 2 طرح کا ہوتا ہے،
ایک بھاگنا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ بھاگنا چاہتے ہیں، اور ایک بھاگنا اس لیے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چل کے دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں دشمن پہ۔ تو اس انداز سے اگر آپ بھاگ رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ چال چل رہے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر پیچھے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پیچھے آنے کا مقصد، پیٹ پھیرنے کا مقصد میدان سے بھاگنا ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو مہلک قرار دیا گیا ہے، ہلاک کر دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ اور آخری گناہ ان 7 گناہوں میں سے وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف تہمت لگانا، کس کی؟ زنا کی۔ کن پہ؟ محصنات پاک دامن، الغافلات بھولی بالی، المؤمنات مومن عورتوں پہ، یعنی کہ کسی بھی عورت پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، لیکن آپ اس عورت پہ تہمت لگا رہے ہیں جو صاحب ایمان ہے۔ نمبر 2 وہ کیا ہے؟ پاک دامن ہے، زنا کے کاموں میں ملوث نہیں ہے، اور غافل ہے، بھولی بالی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، اور آپ اس پہ تہمت لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دنیا میں کیسے تباہ کرے گا؟ اس کے اوپر کتنے کوڑے پڑیں گے؟ 80 کوڑے۔ اگر کوئی کسی عورت پہ تہمت لگاتا ہے اور زنا کی ثبوت کے طور پہ 3 گواہ پیش نہیں کرتا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دنیا کے سامنے ذلیل ہوا، 80 کوڑے بھی پڑے، اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، ناقابل اعتماد ٹھہرے گا، ناقابل اعتبار ٹھہرے گا، اور پھر جو آخرت میں سزا ملنی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، الا یہ کہ دنیا میں کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ اچھا، یہ 80 کوڑے پڑیں گے۔ اچھا، اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، پھر بھی اگر 3 گواہ نہیں لاتا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، چاہے قسمیں دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ اس موضوع پہ بات تب کریں جب آپ کے پاس 3 گواہ اور ہوں، اور جو گواہی دیں کہ باقاعدہ بدکاری ہوئی ہے اور آخری درجے تک ہوئی ہے، تب آپ تہمت لگائیں گے، تو پھر آپ تہمت کی سزا سے بچ سکیں گے۔ اور اگر آپ کو 1 گواہ مل گیا، 2 مل گیا، چوتھا گواہ نہیں مل سکا، تو پھر آپ کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس سے اندازہ کریں اسلام کس قدر مومن عورتوں اور مومن مردوں کی عزت کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ آج بدکاری پھیلنے کے اسباب میں سے ایک بڑا اسباب یہ بھی ہے، ہر ایک کے اوپر تہمت لگا دینا بدکاری کی۔ آج ہر اینکر یوٹیوب پہ یہی کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہی کام کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا تر کر دیا ہے، اس گناہ کو انہوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے، معمولی سمجھ لیا ہے۔ یہ ہے نقصان، اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے کہ جب یہ پتا چلا کہ یا اس پہ بھی تہمت لگی تھی، اس پہ بھی لگی تھی، اس پہ مجھ پہ بھی لگی، کیا ہو جائے گا؟ کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور اٹھے گا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ جرم تب ہے جب آپ تہمت کس پہ لگائیں؟ مومن عورتوں پہ۔ تو اگر مردوں پہ لگائیں تو ہاں، اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ان کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام صحیح بھی ہیں، اور امام مسلم بھی ہیں۔ امام بخاری جب روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ نمبر کیا ہے؟ 2766، 2766، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 89، 99۔ تو اس حدیث کو یہاں پہ لانے کا مقصد کیا تھا کہ اس میں جو 7 گناہ بتائے گئے ہیں ان میں سے دوسرا کیا؟ جادو، اور ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ جادو۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وعن جندب مرفوع، جندب سے روایت ہے بطور مرفوع۔ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہ جندب اس بات کو بیان کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے، اور اس کی نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ نبی علیہ السلام کی طرف، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ تو جندب اس بات کو جو آگے آنے والی ہے بطور مرفوع بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔
جندب مشہور و معروف صحابی ہیں. کیا بات ہے جی؟ حد الساحری ضربہ بالسیف، جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ مارا جائے، اور کچھ نسخوں میں ہے ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ مارا جائے، ان کے قتل کر دیا جائے. رواہ ترمذی، اس کو روایت کیا کس نے؟ امام ترمذی نے. دیگر ائمہ کرام نے بھی، لیکن ایک امام ترمذی ہیں، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 1460 1460. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ امام ترمذی نے. الصحیح انہ موقوف، درست بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے. ان کے کس کے الفاظ ہیں پھر؟ جندب رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. ان کا اپنے یہ قول ہے، اللہ کے نبی کا یہ قول نہیں ہے. یعنی کہ ان الفاظ کے بارے میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مرفوع ہیں، اللہ کے رسول نے کہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہے، جناب جندب کے اپنے الفاظ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ذریعے قتل کر دیا جائے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں بلکہ کس کے الفاظ ہیں؟ جندب کے رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں جی، مان لیے جندب کے الفاظ ہیں. کیا جندب یہ الفاظ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر کی حد یہ ہے؟ حد کس کو کہتے ہیں؟ اس سزا کو جو باقاعدہ شریعت نے خود بیان کی ہو. حد کے سزا کو کہتے ہیں اس سزا کو جو شریعت نے خود بیان کی ہو. چور کے ہاتھ کاٹنا یہ تعزیری سزا ہے کہ حد ہے؟ یہ حد ہے، کیونکہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے یہ سزا خود اللہ نے بیان کر دی ہے. تعزیری سزا وہ ہے جو حکمران اپنی طرف سے دیتا ہے، جج اپنی طرف سے دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ جندب کیا کہہ رہے ہیں کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، تلوار سے اڑا دیا جائے، یہ جادوگر کی کیا ہے؟ حد ہے. اس کا مطلب ہے شرعی سزا ہے، شریعت نے بیان کی ہے، اس نے مقرر کی ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. جناب جندب نے الفاظ کس سے سنے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے ہوئے ہیں. تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے. وفی صحیح البخاری، اور صحیح بخاری میں ہے، عن بجالۃ ابن عبدہ، کہ روایت ہے بجالہ بن عبدہ سے. بجالہ بن عبدہ التمیمی البصری التابعی، تمیمی ہیں، بصری ہیں، تابی ہیں، صحابی نہیں ہے، تابی ہیں. بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب نے لکھا، یعنی کہ اپنے گورنروں کی طرف لکھا. کیا لکھا؟ ان اقتلوا، کہ تم قتل کر دو، کل ساحر، ہر جادوگر مرد کو، وساحرۃ، اور ہر جادوگر عورت کو. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بجالہ. فقتلنا ثلاث سواحر، چنانچہ ہم نے 3 جادوگر عورتیں کیا کر دیں؟ قتل کر دیں. 3 جادوگرنیاں قتل کر دیں. اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ جناب عمر فاروق نے کب لکھا؟ اپنے فوت ہونے سے 1 سال پہلے، تقریباً سن 22 ہجری میں، 22 میں. اچھا، امام محمد عبد الوہاب کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت کہاں پہ آئی ہے جی؟ صحیح بخاری میں. تو آئیے صحیح بخاری کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ روایت کن الفاظ کے ساتھ آئی ہے. آپ نے پکڑی نیچے والے. یہ دیکھیے جی، صحیح بخاری میں نے روایت نکال لی ہے، اور نمبر ہے وہاں پہ 3156 3157. یعنی کہ اس کو 2 روایتیں شمار کیا گیا ہے. 3156 3157. اس میں امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. کون کہہ رہے ہیں بلا؟
عمر بن دینار المکی، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا جابر بن زید کے پاس، جابر بن زید ابو شعثا، اور عمر بن اوس کے پاس الثقفی المکی، فحدثہما، تو ان سے بیان کیا، ان کو بتایا، کس نے؟ بجالہ نے، سنۃ 70، کب بتایا بجالہ نے؟ سن 70 ہجری میں، 70 ہجری سال میں، عام حج مصعب بن زبیر باہل البصرہ، یہ اس سال کی بات ہے جس سال اہل بصرہ کو حج کرانے والے کون تھے؟ مصعب بن زبیر تھے، یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر جو تھے وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ گورنر بنایا کس نے ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر نے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، کہاں؟ مکہ میں، مدینہ میں، بصرہ میں، ان علاقوں میں، تو ہر علاقے میں انہوں نے اپنا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ تو بصرہ میں کس کو مقرر کیا تھا؟ مصعب بن زبیر، اپنے بھائی کو۔ تو بجالہ نے اس سال یہ بات بیان کی مصعب بن زبیر والا سال، اور سن 70 ہجری، عند درج زمزم، کہاں پہ بات بیان کی؟ زمزم کے پاس، زمزم کا جو کنواں ہے اس کے پاس، یعنی کہ بیت اللہ میں، ایسے ہی ہے۔ قالا، کہنے لگے، کون؟ بجالہ، کہ کنت کاتبا لجز ابن معاویہ، میں جز بن معاویہ کا کاتب تھا، ان کے لیے لکھا کرتا تھا۔ اور جز بن معاویہ کون ہے؟ عم الاحنف بن قیس، یہ احنف بن قیس کے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ فاتانا کتاب عمر بن الخطاب، تو ہمارے پاس لیٹر آیا عمر بن خطاب کا، قبل موتہ بسنہ، ان کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے۔ فرقوا بین کل ذی محرم من المجوسی، کہ ہر اس میاں بیوی کو الگ کر دو جو مجوسی ہوں، اور جس میں خامند عورت کا کیا بن رہا ہو؟ محرم بن رہا ہو، یعنی کہ اگر کسی مجوسی نے اپنی بہن سے شادی کی ہے تو ان بھائی بہن کو کیا کیا جائے؟ الگ کر دیا جائے، ان کا یہ شادی ان کی کینسل کی جائے۔ ایسی اگر کسی نے کسی مجوسی پارسی نے اپنی بھتیجی سگی سے شادی کر رکھی ہے، بانجی سے شادی کر رکھی ہے، تو ان کو کیا کیا جائے؟ الگ کر دیا جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَ مِنَ الْمَجُوسِ، اور عمر جو ہے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے۔ جزیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزیے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیں، اگر مسلمان نہیں ہوتے اور اسلامی ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹیکس ادا کریں گے، اس ٹیکس کا نام کیا ہے؟ جزیہ۔ تو جناب عمر فاروق مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ ان کو فری میں رکھنے کے قائل تھے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے، ان کو ایک ہی آپشن دیا جائے گا، کیا؟ مسلمان ہو جاؤ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں رہنے دیا جائے اور تم ٹیکس دے کے امن و امان سے زندگی گزارو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو عمر فاروق مجوسوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، حتیٰ شہید عبد الرحمن بن عوف، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے شہادت دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوس حجر، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجر شہر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ پھر جناب عمر فاروق نے بھی لینا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا عمر فاروق کس قدر حدیث کا احترام کرنے والے تھے، اور یہ کہ عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت پیش کرو تو پھر عمل کروں گا، حدیث کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا۔ حدیث کو ماننا ہے، اور ایک صحابی کی حدیث کو ماننا ہے۔ کتنے صحابی تھے؟ ایک ہی، کون سے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ ان کی وجہ سے پورا اپنا سسٹم تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کتنی اہمیت دیتے ہیں حدیث کو، اور وہ بھی خبر واحد کو۔ اچھا، یہ ہے وہ روایت جس کے بارے میں امام محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ اس میں آیا ہے تذکرہ کہ جو بھی جادوگر تمہیں ملے اس کو قتل کر دو۔ تو ابھی آپ نے روایت مجھ سے سن لی ہے، میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا اس میں جادوگروں کا تذکرہ آیا؟ نہیں آیا، اور یہ بات آپ لوگوں کی بالکل صحیح ہے کہ اس میں تذکرہ نہیں آیا۔ تو حدیث یہی ہے، لیکن اس حدیث میں جادو کا تذکرہ نہیں ہے، جادوگروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تذکرہ صحیح بخاری کی بجائے دیگر کتب میں موجود ہے، روایت یہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ جادوگروں کے بارے میں کہا تھا ان کو قتل کر دو، یہ یہاں پہ اگرچہ نہیں آئے، دیگر کتب میں آئے ہیں۔
تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابو داؤد شریف کی طرف. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3043 3043. تھری زیرو فور تھری. یہ جی ابو داؤد شریف کتاب الخراج اور باب ہے باب فی اخذ الجزیۃ من المجوس. یہ باب ہے مجوسیوں سے جزیہ لینے کے بارے میں، ٹیکس لینے کے بارے میں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں امام ابو داؤد روایت کر رہے ہیں اپنے استاد مسدد بن مسرہد سے البصری، اور وہ سفیان بن عیینہ سے، وہ عمر بن دینار سے. انہوں نے سنا کس سے؟ بجالہ سے. اور بجالہ بتا رہے تھے عمر بن اوس کو اور ابو شعثاء کو. قال کہتے ہیں کہ کنت کاتبا لجز ابن معاویہ، کہ میں سیکرٹری ہوا کرتا تھا، کاتب ہوا کرتا تھا کس کے لیے؟ جز بن معاویہ کے لیے، جو کہ چچا ہے احنف بن قیس کے. اذ جاءنا کتاب عمر، تب ہمارے پاس عمر کا لیٹر آیا، قبل موتہ بسنہ، ان کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے. اقتلوا کل ساحر، قتل کر دو کس کو؟ ہر جادوگر کو. وفرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، اور مجوسیوں میں سے ہر اس میاں بیوی کو الگ کر دو جب کہ لڑکا بیوی کا کیا لگتا ہو؟ محرم لگتا ہو. وَنْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَ، اور انہیں گنگنانے سے روک دو. فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ 3 سَوَاحِرَ، تو ہم نے ایک ہی دن میں 3 جادوگرنیاں قتل کر ڈالی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بجالہ. وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر اس مجوسی کو اور اس کی بیوی کو الگ کر دیا جب کہ وہ مرد اپنی بیوی کا کیا بن رہا تھا؟ محرم بن رہا تھا. تو یہ ہے وہ حدیث، اس کی طرف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے. تو یہ حدیث بنیادی طور پہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن جادوگر کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح بخاری میں نہیں، دیگر کتب میں آئے ہیں. ان میں سے ایک کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ کون سی؟ ابو داؤد شریف. تو روایت تو ثابت ہے، تو صحیح بخاری میں ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے لکھا کہ قتل کر دو ہر جادوگر مرد کو اور ہر جادوگر عورت کو. کہتے ہیں تو ہم نے قتل کیا 3 جادوگرنیوں کو. وصح عن حفصہ رضی اللہ عنہا، اور ثابت ہے کس سے؟ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو عمر فاروق کی بیٹی ہیں اور اللہ کے نبی کی وائف ہیں، میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ماں. کہ انہا امرت، کہ انہوں نے حکم دیا، کنہوں نے؟ سیدہ حفصہ نے، بقتل جاریۃ لہا، اپنی ایک لونڈی کو قتل کرنے کا. کون سی لونڈی؟ سہارتہا، جس نے ان پہ جادو کیا تھا. کن پہ؟ سیدہ حفصہ پہ. فقتلت، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا. اس روایت کے بارے میں امام صاحب نے کیا کہا کہ یہ ثابت ہے، اس کی سند ضعیف. اس کو روایت کرنے والوں میں امام شافعی اپنی مسند میں، امام مالک موطا میں، اور امام طبرانی معجم کبیر میں، امام بہقی سنن کبریٰ میں، اور دیگر بہت سے ائمہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. اور کچھ روایات میں یہ آیا ہے کہ جناب عثمان نے اعتراض کیا سیدہ حفصہ پہ کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کو قتل کریں؟ کیا مطلب حکمران تو میں ہوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان. یعنی انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے حکومت کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا. وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ، اسی طرح ثابت ہے کس سے؟ جندب رضی اللہ عنہ سے. کیا ثابت ہے؟ جادوگر کو قتل کرنا. اور ان کی قول کو، ان کے اثر کو کس نے روایت کیا؟ امام حاکم نے مستدرک میں، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، اور اس کی سند صحیح ہے. صحیح قرار دینے والوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں. ان کی مشہور و معروف کتاب ہے السلسلہ الضعیفہ. وہاں پہ روایت نمبر 1446 1446، اس میں انہوں نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے. اور
جناب جندب کے اثر کے ضمن میں بھی کچھ روایات میں آیا ہے کہ ان پہ بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ قتل کریں. قال احمد کہتے ہیں، کون سے احمد ہیں یہ؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عن ثلاثۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے 3 سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ جادوگر کو قتل کرنا. کون سے 3 صحابی؟ عمر فاروق، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا تھا، ابو داؤد کی روایت پڑھی ابھی ہم نے. نمبر 2 سیدہ حفصہ، ان کے بارے میں ابھی پڑھا ہم نے. نمبر 3 جندب. تو یہ 3 صحابی ہیں جن سے ثابت ہے جادوگر کو قتل کرنا. اور امام احمد کا یہ قول جو ہے آپ کو مل جائے گا کس میں؟ الجامع میں. روایت کس کی؟ امام خلال کی. فیہ مسائل، اس باب میں کئی ایک کیا ہیں؟ مسائل ہیں، کئی ایک احکام ہیں، کئی ایک مسئلے معلوم ہوئے. الاولی تفسیر آیت البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر ہو گئی. کون سی آیت؟ آیت نمبر 102 102 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہودیوں کو معلوم تھا کہ جو جادو خریدے گا، سیکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر آیت النساء، سورہ نساء والی آیت کی تفسیر ہو گئی. سورہ نساء کی آیت نمبر 51 وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں یہودیوں کو کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان رکھتے ہیں کس پہ؟ جادو پہ اور طاغوت پہ. طاغوت ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. الثالثہ، تیسرے نمبر پہ تفسیر الجبت والطاغوت، پتہ چلا جبت کی تفسیر کا اور طاغوت کی تفسیر کا. والفرق بینہما، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے. تو جبت کس کو کہتے ہیں؟ جادو کو. طاغوت ہر وہ جس کے اللہ کے علاوہ کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ان الطاغوت قد یکون من الجن وقد یکون من الانس، طاغوت کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے اور کبھی جنوں میں سے ہوتا ہے. طاغوت جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ہوتا ہے. الخامسہ، معرفت السبع الموبقات المخصوصۃ بالنہی، پتہ چلا 5ویں نمبر پہ ان 7 گناہوں کا جو ہلاک کر دینے والے ہیں اور جو نہیں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کہ جن سے منع کیا گیا ہے حدیث میں، تو نہیں کے ساتھ وہ خاص ہیں. السادسہ، چھٹا مسئلہ، ان الساحر یکفر، کہ جادوگر کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اس کے کافر ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 شروع میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، انہوں نے جادو والا کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یا اللہ کیا کفر کیا؟ فرمایا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو کیا کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ جادو کی. تو پتہ چلا جادو کی تعلیم کفر ہے، تو جادو خود بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. اسی آیت میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما یعلمان من احد، وہ 2 فرشتے جو تھے وہ کسی کو تعلیم نہیں دیتے تھے، سکھاتے نہیں تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ وضاحت نہ کر لیں کہ انما نحن فتنہ، ہم تو امتحان ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کافر نہ بن. اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ علم لوگے تو کیا بن جاؤ گے؟ کافر بن جاؤ گے. تو جادو کی کئی اقسام ہیں. تو وہ جادو جس میں عقیدہ رکھا جائے کہ جادوگر کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، یا جادو بذات خود مؤثر ہے اللہ کی مشیت کے بغیر بھی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کفر ہوگا. السابعہ، 7واں مسئلہ، یقتل ولا یستتاب، اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، توبہ کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. کس سے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جادوگر کی. یعنی جادوگر کو قتل کیا جائے اور توبہ کا بھی موقع نہ دیا جائے. تو جادوگر کے قتل کے بارے میں 2 طرح کے اقوال ہیں علماء کرام کے. پہلا قول جمہور کا ہے، حنفیوں کا، مالکیوں کا،
اور حنابلہ کا کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے, عمر فاروق کا یہ عمل ہے, جندب کا یہ عمل ہے, سیدہ حفصہ کا یہ عمل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ اقرار کر لے کہ میں نے کفر کیا ہے. یہ اقرار کر لے میں نے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کیا ہے, تو پھر قتل کیا جائے گا اس لیے کہ وہ قاتل ہے. کفر کا اقرار کر لے تو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ وہ مرتد ہے. تو پھر جادوگر کو قتل کرنے نہ کرنے کے معاملے میں راجح قول کیا ہوا کہ جب اس کا جادو کفر کی حد تک پہنچ جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ مرتد ہے, ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا تعزیری طور پہ, یعنی کہ حکمران اگر چاہے, جج اگر چاہے تو اس کو قتل کرنے کا فیصلہ دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. اچھا, پھر یہ جو آیا کہ توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا, تو اس کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ اگر اس کا جادو کفر تک پہنچا ہوا ہے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا. راجح بات یہ کہ توبہ کا موقع دیا جائے گا, توبہ کا موقع اس کو دینا چاہیے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مرتد کو توبہ کا موقع دیا جائے گا, بالکل دیا جائے گا. تو جادوگر کو کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس کو بھی دینا چاہیے. الثامنہ, 8واں مسئلہ, وجود هذا فی المسلمین علی عہد عمر. یہ چیز موجود تھی مسلمانوں میں جناب عمر فاروق کے زمانے میں. یہ چیز کیا؟ جادو اور جادوگر. فکیف بعدہ, تو کیا صورتحال ہوگی ان کے بعد؟ کن کے بعد؟ جناب عمر فاروق کے بعد. جناب عمر فاروق کے زمانے میں جادو بھی موجود تھا, جادوگر بھی موجود تھے. کیسے پتہ چلا؟ میں بجالہ بن عبدہ کے قول سے پتہ چلا. کہتے ہیں نا کہ ہم نے عمر فاروق کی بات پہ عمل کرتے ہوئے کتنی جادوگرنیاں قتل کی تھیں؟ 3. تو جادو تو موجود رہا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی. اللہ کے رسول پہ جادو کیا تھا لبید بن عاصم یہودی نے. تو ہمارا ایمان ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. کیا مطلب؟ کہ واقعی یہ چیز معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اس پہ ایمان لانا ہوگا, کیونکہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا, احادیث میں بھی تذکرہ آیا. خود ہمارے نبی علیہ السلام پہ بھی کیا کیا گیا تھا؟ جادو کیا گیا تھا. دوسرے نمبر پہ, کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. جادو کا علاج جادو سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. کفر کا توڑ کفر کے ذریعے نہیں کریں گے, شرک کا توڑ شرک کے ذریعے نہیں کریں گے. تو یہ چند آیات اور چند روایات تھیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ جادو سے ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جادو سے محفوظ رکھے. اور جادو کے ضمن میں پھر کہہ دوں, اس بات پہ ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا, لیکن آپ کے جادو کی وجہ سے آپ کے اوپر نازل کردہ دین خطرے میں نہیں پڑا. کئی لوگ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جس سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا, حالانکہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ اگر ہم نے مان لیا کہ آپ پہ جادو ہوا تھا تو پھر تو آپ کے دین پہ, آپ کے لائے ہوئے قرآن پہ اعتماد اٹھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے وہ جادو کا ہی نتیجہ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پہ جادو نے دین کے معاملے میں کوئی اثرات نہیں ڈالے. آپ کے جادو کا تعلق آپ کے دنیاوی معاملے سے تھا, جس کے حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کے پاس آپ گئے ہیں, کوئی تعلق قائم کیا ہے, جبکہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. تو پھر آپ کا جادو ختم ہوا اور آپ کو وہ چیزیں مل گئیں. آپ نے بال آپ کے مل گئے, کنگھی مل گئی جس میں آپ کے بال تھے اور جس کے اوپر کیا کیا گیا تھا؟ جادو کیا گیا تھا. تو اس جادو کے اثرات کو پھر ختم کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول کے بارے میں اس چیز پہ ایمان لانا ہوگا کہ آپ پہ جادو کیا گیا تھا. کئی لوگ کہتے نہیں آپ کی توہین ہو جائے گی, کوئی توہین نہیں ہے. اللہ کے رسول پہ جادو زہر نے اثر ڈالا تھا؟ بالکل ڈالا تھا. تو آپ کو تو کئی دفعہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا, کئی دفعہ آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں. یہ بھی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی اور اس میں آپ کامیاب ٹھہرے. آپ نے یعنی کہ کوئی غیر شرعی کام نہ کیا ہے, نہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کریں گے,
بلکہ اس میں بھی لوگوں کے لیے ایک خیر ہوگی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جادو ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو کس نے کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے مسائل صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔